ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صبح ہدایت، اور آج ہم نے اپنے اس پروگرام کا ٹاپک رکھا ہے غیبت، جو کہ بہت ہی اہم ہمارے معاشرے میں بہت برائی سمجھی جاتی ہے، لیکن ہم اس کو تھوڑے دن سبق اس کا پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تھوڑا سا اثر ہوتا ہے لیکن ہم بھول جاتے ہیں۔ تو ہم اس پہ بات کریں گے جب فون کالز کھولی جائیں گی۔ تو اس کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے اقوال معصومین۔ امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہ ہو تو قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاؤ۔ مولا کہہ رہے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ نامہ اعمال بالکل صاف ہوں اور کوئی گناہ اس میں شمار نہ ہو تو تم امام حسین علیہ السلام کی قبر کے لیے ان کی زیارت کے لیے جاؤ۔ دوسرے قول میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، حق بات کی پہلی نشانی ہے اس کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے، جس کی کوئی مخالفت نہ ہو وہ حق بات نہیں ہے۔ ناظرین، ہم بعض دفعہ ڈر جاتے ہیں کہ ہم کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں اور ہم حق میں ہیں تو لوگ ہمیں کیوں برا سمجھ رہے ہیں، ہماری کیوں برائی کر رہے ہیں، ہماری نیکی کو کیوں انہوں نے ہی دریا میں ڈال دیا ہے۔ لیکن ہمارے کتنی حوصلہ افزائی کر دی مولا کے اس قول نے کہ حق بات کی پہلی نشانی یہی ہے، اگر تم حق پر ہو تو اس کی پہلے مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر مخالفت نہیں ہے تو وہ حق بات نہیں ہے۔ ضروری بھی نہیں ہوتا، لیکن زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی نیکی کا کام کرنے جائیں گے تو آپ کی ہمیشہ مخالفت کی جائے گی، تو آپ کو بالکل دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے مولا نے بہت ہمارے دل کو تسلی دے دی اس قول میں کہ اگر آپ کے نیکی کے کام میں اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں اور مخالفت ہو رہی ہے تو سمجھ لیں کہ وہ حق بات ہے۔ دوسرے ہی ارشاد میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے مہمان کی عزت کرو، اپنے مہمان کی عزت کرو، چاہے وہ پست اور حقیر ہی کیوں نہ ہو۔ جو بھی تمہارے دروازے پر آ جائے، جو تمہارے گھر میں آ جائے، جو تمہارا مہمان بن جائے، اس کی تم عزت کرو۔ اور بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ گھر جس میں مہمان آتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا ایک تحفہ ہوتا ہے کہ ہر گھر میں مہمان نہیں آتا ہے، اس گھر میں ہی مہمان آتے ہیں جس پہ اللہ مہربان ہوتا ہے۔ اور کیا ہی کہنے کہ وہ میزبان کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ ان کی آہو بھگت میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، مولا آگے فرما رہے ہیں کہ اپنے والدین اور اپنے استاد کی تعظیم کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، اگرچہ تم کتنے ہی امیر ہو جاؤ۔ ایک قول میں مولا کہہ رہے ہیں کہ مہمان کی عزت کرو، چاہے کتنا ہی حقیر تمہارا کوئی مہمان ہو، اور دوسرے اس میں کہہ رہے ہیں کہ اپنے والدین کی عزت کرو، اپنے استاد کی عزت کرو، چاہے تم جس مقام پہ پہنچ جاؤ، جتنے امیر ہو جاؤ۔ اتنے رتبے ہیں دونوں کے، والدین کے اور استاد کے ایک ہی رتبے ہیں۔ اس میں آگے مولا ارشاد فرما رہے ہیں قرآن کے حوالے سے، مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، ہاں یہ قرآن ہے، پس اس سے چاہو کہ تم سے بولے تو اس حال میں ہرگز قرآن نہیں بولے گا، ہاں نبی اور ائمہ معصوم کی تفسیر کے بغیر قرآن نہیں بولے گا، بلکہ میں تمہیں اس کی معرفت سے آگاہ کروں گا، خبردار اس میں آئندہ کا علم بھی ہے اور ماضی کی باتیں بھی ہیں، اس میں تمہارے امراض کی دوا بھی ہے اور تمہارے مسائل کا حل بھی ہے۔ بے شک ناظرین، ائمہ معصومین ہی قرآن علوم کے اصل امین ہیں، چنانچہ معصومین کی جو باتیں ہیں وہ قرآن ہی کی باتیں ہیں۔ قرآن ہم سب پڑھتے ہیں، عربی میں پڑھتے ہیں، لیکن زندگی میں ایک دفعہ آپ اردو میں یا آپ
آپ کی جو بھی لینگویج ہے اپنی لینگویج میں ضرور پڑھیں. آپ یقین کریں آپ کو بہت مزہ آئے گا, آپ باقاعدہ انجوائے کریں گے اس کو اردو میں یا اپنی زبان میں پڑھنے میں. تو خدا ہم سب کو قرآن پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے. تو سسٹر میں آپ سے پوچھوں گی, آپ کے پاس کوئی قول ہے امام کا؟ جی بالکل, میرے پاس بھی حضرت امام علیہ السلام کا ہی قول ہے. برائی کو خود میں سے اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو. سبحان اللہ. یہی انسان کی سب سے بڑی اصلاح اور اسی میں فلاح ہے. ماشاء اللہ. صدف عموماً ہمارے ہاں جو ہے وہ الٹا ہوتا ہے اس کا کہ ہم برائی کو دوسروں میں اور اچھائی کو خود میں تلاش کرتے ہیں. بالکل. اور بلکہ تلاش ہی نہیں کرتے بلکہ بتاتے بھی ہیں لوگوں کو کہ ہم بہت بہتر ہیں آپ سے. جی بالکل. تو لیکن یہ چھوٹی سی باتیں جن کو ہم اگنور کر دیتے ہیں, اگر ہم ان کو صحیح کر لیں, ہم سب بہت بہتر انسان بن سکتے ہیں. اور ایک اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر درد کی دوا ہے اور گناہ کی دعا استغفار ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. دیکھیں کتنی ایک چھوٹا سا ایک آپ کی علاج ہے گناہوں کا. جی بالکل. اور وہ استغفار ہے کہ اللہ نے انسان ہم نہ جانے دن میں کتنے گناہ کر جاتے ہیں, چند نوئنگلی ان نوئنگلی ہم بہت سارے گناہ کر جاتے ہیں, اور اللہ نے اس پہ ہماری پکڑ نہیں کرتا. ہم اگر وہ ہماری پکڑ کرنے لگے اس پہ تو پھر ہم شاید زندہ ہی نہ رہ پائیں. اور اس کے لیے ہمیں اس کا بتا دیے کہ اگر تم گناہوں میں مبتلا ہو اور تم معافی چاہتے ہو تو استغفار جو ہے وہ اس کا ایک مختصر اور بہترین علاج ہے. بہت خوب, بہت اچھے. بے شک دیکھیں اللہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے تو وہ ہمیں چھوٹ دیتا رہتا ہے, لیکن اس کا بھی آپ ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. لیکن اگر خدا نخواستہ دانستہ نادانستہ طور پر اگر کوئی گناہ ہو بھی گیا ہے تو استغفار کریں, اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ ہم سے یہ گناہ سرزد کیوں ہوا ہے. جی ناظرین, اب ہمارے اگلے سیگمنٹ کا وقت ہو گیا ہے جو ہماری سسٹر کا سیگمنٹ ہے حالات حاضرہ. جی سسٹر, آج آپ کیا معلومات لے کر آئی ہیں؟ صدف میں اپنے ناظرین کے لیے کچھ خاص جو خبریں لے آئی ہوں, تفصیل سے تو بعد میں بتاتے ہی ہیں ہمارے ہاں. تو یوں ہے کہ اب جو دنیا ہے وہ اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے کہ ہمیں خود ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ جلدی ہمیں پتہ چلے کہ دنیا میں ارد گرد ہمارے کیا واقعات اور حالات ہیں. تو خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع ڈیرہ اسماعیل خاں میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے پولیس ہیڈ کانسٹیبل کو 2 بھائیوں اور ایک ساتھی سمیت ہلاک کر دیا ہے. پیرس میں گزشتہ ہفتے مسلح افراد کے حملے کا نشانہ بننے والے فرانسیسی رسالے چارلی ایبڈو نے اپنا وہ نیا شمارہ فروخت کے لیے پیش کر دیا ہے جس کے سرور پر اس کے مطابق پیغمبر اسلام کا خاکہ شائع کیا گیا ہے. یہ جریدے کے دفتر پر ہونے والے حملے میں 12 افراد کی ہلاکت کے بعد شائع ہونے والا پہلا شمارہ ہے. پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی پشاور میں طالبان کے حملے کا نشانہ بننے والے آرمی پبلک اسکول کی آمد کے موقع پر اس حملے میں ہلاک ہونے والے بچوں کے والدین نے احتجاج کیا. یاد رہے کہ 16 دسمبر 2014 کو اس اسکول پہ طالبان کے حملے میں 134 طلباء سمیت 143 افراد ہلاک ہوئے تھے. صوبہ خیبر پختونخوا میں حکمران جماعت کے چیئرمین اپنی اہلیہ اور صوبائی قیادت کے ہمراہ بدھ کی صبح جب اس واقعے کے تقریباً 1 ماہ بعد اسکول پہنچے تو طلباء اور کچھ والدین سے ملاقات کی. موقع پر موجود ایک خاتون کا کہنا تھا کہ بچوں کے شہید ہونے کے اب تک 1 مہینہ بھی پورا نہیں ہوا اور عمران خان نے شادی رچا لی. والدین کا کہنا تھا کہ صرف عمران خان نہیں بلکہ نواز شریف اور دیگر رہنماؤں کو بھی یہاں نہیں آنے دیں گے کیونکہ یہ سب ان کے بچوں پر سیاست کر رہے ہیں. امریکی سائنسدانوں نے کہا ہے کہ پچھلے 2 اشروں میں دنیا کے سمندروں کی سطح میں گزشتہ اندازوں سے زیادہ تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. پاکستان کی وزارت داخلہ کے مطابق صوبہ پنجاب میں اس وقت کل 95 کالعدم تنظیمیں متحرک ہیں. بدھ کو وزیر اعظم نواز شریف کی سربراہی میں انسداد دہشت گردی کے لیے بنائے گئے قومی لائحہ عمل پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا. پاکستانی کرکٹ بورڈ نے کرکٹرز کو دیے گئے سینٹرل کانٹریکٹ میں عالمی کپ تک توسیع کر دی ہے. ساتھ ہی اس میں یاسر شاہ اور سہیل خان کا بھی اضافہ کر دیا گیا ہے جنہیں ڈی کیٹیگری دی گئی ہے.
پاکستان کرکٹ بورڈ نے گزشتہ سال 31 کرکٹرز کو 4 مختلف کیٹیگریز میں سینٹرل کانٹریکٹ دیے تھے جن کی میعاد دسمبر میں ختم ہو گئی تھی. تاہم اب کرکٹ بورڈ نے اس میں اس سال 31 مارچ تک کی توسیع کر دی ہے. پاکستانی کرکٹ ٹیم کے آف سپنر سعید اجمل نے انگلینڈ میں اپنے بالنگ ایکشن کا نجی طور پر بایو مکینک تجزیہ کروایا ہے جس کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ اس کی رپورٹ انتہائی حوصلہ افزا ہے. خیال رہے کہ آئی سی سی کے تحت سعید اجمل کو بولنگ ایکشن کا سرکاری بایو مکینک تجزیہ 24 جنوری کو بھارتی شہر چنئی میں لیبارٹری میں ہوگا. سنگاپور میں حکام کے مطابق حادثے کا شکار ایئر ایشیا کی پرواز QZ8501 کا ڈھانچہ جاوا سمندر میں نظر آ گیا ہے. انڈونیشیا کی سرچ اینڈ ریسکیو ایجنسی کے سربراہ کا کہنا ہے کہ انہیں شبہ ہے کہ جاوا سمندر میں نظر آنے والا ڈھانچہ ایئر ایشیا کی پرواز QZ8501 کا ہی ہے، تاہم وہ اس کی تصدیق کا انتظار کر رہے ہیں. یہ تھیں آج کی اور گزشتہ روز کی جو رات کی جو خبریں تھیں ہیں وہ آپ کی گوشت گزار کی ہم نے. صرف موسم کے حال کے بارے میں بھی کچھ اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ آج جو ہے وہ دن جو ہے وہ سارا جو ہے وہ روشن رہے گا، سورج نکلا رہے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شام کو بارش ہونے کا بھی امکان ہے اور جو ٹیمپریچر ہے وہ میکسیمم 5 سے 6 درجہ حرارت تک رہے گا. جی کافی بگڑ رہا ہے موسم. جی سرد ہو رہا ہے کافی. لیکن اچھی بات ہے دسمبر کا مہینہ صحیح گزر گیا. گیا. بالکل دسمبر کا مہینہ صحیح گزر گیا. اندھیرے تھوڑے سے کم ہو رہے ہیں. جی اچھا، آپ نے یہ بہت اہم خبر بھی ہمارے ناظرین سے شیئر کی ہے کہ عمران خان کو جس طرح سے عزت افزائی کے ساتھ رخصت کیا گیا، تو آپ کیا کہتی ہیں کہ عوام میں شعور پیدا ہو چکا ہے؟ بالکل صدف، میں جب یہ پڑھ رہی تھی تو تبھی میں سوچ رہی تھی کہ میں آپ سے بھی ڈسکس کروں گی اس کو، کہ آپ دیکھیں کہ یہ کوئی بھیڑ چال نہیں ہے کہ لوگ جس کو دیکھ رہے ہیں کہ کسی کے اگر پیچھے 100 بندے جا رہے ہیں تو وہ بھی ان کے پیچھے لگ جائیں گے. یہ سوچ کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے عوام میں اس قدر شعور پیدا ہو رہا ہے کہ انہیں غلط اور صحیح کا فرق پتہ چل رہا ہے. آپ کہنے کو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب عمران خان کے پیچھے سب لوگ چل رہے تو سب نے سوچا کہ اب چلتے ہی رہیں ہم، اور شاید جس ڈائریکشن میں بھی یہ لے کر جا رہے ہیں عمران خان ہمیں یہ صحیح ہوگی. لیکن دیکھیں وہ اپنی اچھائی اور برائی اور اپنی ڈائریکشن کو خود متعین کرنے لگ گئے ہیں. ہمارے جو لوگ ہیں، ہماری عوام جو ہے، گو کہ اتنی زیادہ اس میں لٹریسی ریٹ بھی نہیں ہے ہمارے ملک میں، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر اتنا شعور پیدا ہو رہا ہے کہ وہ یہ سمجھ سکیں کہ کیا غلط اور کیا صحیح ہے. اور جب انہوں نے عمران خان نے کوئی غلط جو ان کو لگتا ہے کہ یہ غلط کام کیا ہے تو اس کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، اس پہ احتجاج کیا ہے، اس پہ اعتراض کیا ہے کہ اگر وہ عمران خان پروٹوکول کی باتیں کرتے ہیں کہ نہیں ملنا چاہیے، VIP ٹریٹمنٹ کسی کو نہیں ملنا چاہیے، اس کے باوجود وہ 21 گاڑیوں کے ساتھ اسکول میں آئے، تو یہ بات عوام کو تو ناگوار گزرے گی. بالکل کہ آپ کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. آپ کو جتنا بھی آپ کو تھریٹ ہے، جتنا بھی ہے، لیکن آپ ثابت کریں عوام کو کہ آپ کے ساتھ ہیں وہ، اور ہر حال میں آپ کے ساتھ ہے بغیر اپنی جان کی فکر کیے ہوئے. عوام کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں تو اپنی جان کی فکر سیاستدانوں کو میرا خیال ہے نہیں کرنی چاہیے. جی بہت خوب، بہت اچھی بات آپ نے کی، وہی والی بات کہ عوام میں شعور پیدا ہو چکا ہے. جی بہت بہترین خبریں آپ نے شیئر کی ہیں. تو اسی کے ساتھ ہم ناظرین اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے آج کی ٹپس. تو میں بہت ہی اچھی اور بہت ہی آسان سی 2 ٹپس لے کے آپ کے حاضر ہوئی ہوں چہرے کے حوالے سے، بیوٹی کے حوالے سے. سیاہ حلقے ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ جس عمر کی بھی ہوں، آج کل کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ سیاہ حلقے آنکھوں کے ارد گرد پڑ جاتے ہیں. اس کی سب سے پہلی وجہ تو یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنی ڈائٹ کا خیال نہیں رکھتے ہیں، اور دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی نیند بھی پوری نہیں کرتے ہیں. بہت سے بچیاں جو ہیں، جو پڑھنے والی بچیاں ہیں، وہ دن کے بجائے رات میں بیٹھ کے پڑھ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو اپنا ہوتا ہے کہ ہم سکون سے پڑھیں دن میں اسکول کالج کی وجہ سے. لیکن سب سے پہلے سیاہ حلقوں کے لیے آپ اپنی نیند کو بہت توجہ دیجئے، نیند پوری کیجئے اگر آپ سیاہ حلقوں سے بچانا چاہ رہی ہیں. اور اگر پڑھ بھی گئے ہیں تو میں بہت ہی آسان سا ایک طریقہ لے کر آئی ہوں، آپ ضرور آزمائیے گا. یہ ہے کہ سیاہ حلقے جب آپ کے پڑ گئے ہوں یا اس کے بچاؤ کے لیے بھی آلو لیجئے یا کھیرا لیجئے، ان میں سے کوئی ایک چیز لے لیجئے، اس کو چھیل کر اس کا رس نکال لیجئے.
ایک چھوٹی سی پیالی میں رکھ لیجئے اور پورے آنکھوں کے ارد گرد جو ہے اس کو اچھی طرح ہلکے ہلکے ہاتھوں سے لگائیے. تو انشاءاللہ تھوڑے ہی دن میں آپ کو فرق محسوس ہوگا. لیکن وہی والی بات کہ نیند کا آپ نے بہت زیادہ اپنا خیال رکھنا ہے, کم از کم 8 سے 9 گھنٹے کی نیند آپ نے پوری کرنی ہے. اچھا, دوسرا مسئلہ اکثر خواتین کو ہوتا ہے کہ ان کی ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں. پیروں میں ہماری خواتین جو ہے بالکل اپنی توجہ نہیں دیتی, ہاتھوں کو بھی دے دیتی ہیں, اول تو ہاتھوں کو بھی بہت سی نہیں دیتی, لیکن پیروں کی طرف تو ان کا بالکل دھیان ہی نہیں رہتا. اور دیکھیں آپ کی شخصیت, آپ 4 لوگوں میں اگر بیٹھ رہی ہیں, عورتوں میں بیٹھ رہی ہیں, تو سب سے پہلے کوئی عورت بھی ہوگی تو آپ کے پیروں پہ نظر ڈالے گی کہ آپ کے پیر کیسے ہیں. آپ کی شخصیت ساری تباہ و برباد ہو جاتی ہے اگر آپ کی ایڑیاں پھٹی ہوئی ہوں یا پیر گندے ہوں. تو پھٹی ہوئی ایڑیوں کے لیے بھی بہت ہی آسان سی ایک چیز ہے, وہ آپ ضرور آزمائیے گا. نیم گرم پانی لیجئے, اس میں روغن زیتون ڈالیے, اس میں زیتون کا تیل جو ہوتا ہے وہ ڈالیں. جتنا آپ زیتون کا تیل ڈالیں اسی مقدار میں آپ کو اس میں نمک حل کرنا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ نے 2 چمچے زیتون کا تیل لیا ہے تو 2 چمچے ہی آپ کو نمک ڈال کے اس میں حل کر کے پانی میں شامل کرنا ہے. اور تقریباً 20 منٹ آپ اس میں پیر ڈبو کے بیٹھ جائیے آرام سے. آپ ٹی وی دیکھ رہی ہوں یا کوئی بک پڑھ رہی ہوں تو آپ یہ بہت ہی آسان سی چیزیں کر سکتی ہیں. تو آپ کی جو ایڑیاں پھٹی ہوئی ہوں گی وہ صحیح ہو جائیں گی, اور اگر پھٹنے والی ہوں گی تو پھٹیں گی بھی نہیں. اور وہی والی بات کہ آپ ورزش کو اپنا معمول بنائیے, اپنی صحت کا خیال رکھیے. ضروری نہیں ہے آپ جم جوائن کیجئے, جم جوائن کریں تو بہت ہی اچھی بات ہے, کیونکہ جب پیسے جاتے ہیں جم کے تو انسان روزانہ جانے کے لیے سوچتا بھی اور ایکسرسائز ہو بھی جاتی ہے. اگر جم نہیں بھی جا رہی ہیں تو گھر میں آپ اپنی صبح اٹھ کے نماز فجر کے بعد, ایک تو سب سے بڑی ایکسرسائز نماز فجر ہے, لیکن فجر کے بعد آپ پراپر ایکسرسائز کریے, یوگا کیجئے اور اپنی صحت کا خیال کیجئے. صحت ناظرین بہت بڑی نعمت ہے, اور یہ نعمت ایک دفعہ اگر خدا نہ خواستہ ضائع ہو جائے تو وہ واپس نہیں آتی. اگر مثال کے طور پر خدا نہ خواستہ کوئی بھی بیماری انٹر ہو چکی ہے جسم میں تو وہ آپ بھول جائیے کہ وہ آپ کو صحیح ہو جائے گی. تو انسان پھر وہ وقت یاد کرتا ہے کہ جب ہم صحیح تھے, ہم نے اپنی صحت کا خیال کیوں نہیں کیا. تو اگر اپنی صحت کا ابھی سے خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ ہمیشہ صحت مند رہیں گے. وہ تو ظاہر ہے عمر جب بڑھتی ہے انسان کی تھوڑا بہت اونچ نیچ ہوتا رہتا ہے, لیکن آپ ورزش کو اپنا معمول بنائیے. جی ناظرین, اب ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف, سحر کی طرف بڑھتے ہیں. ان کا سیگمنٹ ہے آج کیا پکائیں, جو کہ آپ لوگ بہت شوق سے دیکھ رہے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ سحر آج ہماری کون سی ریسیپی لے کر آئی ہیں. جی سحر. جی صدف, میرا جیسے آپ کو بتایا تھا کہ کل بھی کی کوشش ہے کہ تھوڑی سی ہماری بہنوں کو ہیلپ مل جائے. جی بالکل, کہ وہ کیا بنائیں. اور ویسے صبح اٹھ کے میں بھی سب سے پہلے یہی سوچتی ہوں کہ آج کیا بنایا جائے. ٹینشن ہی سب سے بڑی یہ ہوتی ہے. آپ کا کیا ہوتا ہے, آپ بھی یہی؟ میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ مجھے کھانا پکانا بہت اچھا لگتا ہے, بہت میں انجوائے کرتی ہوں, لیکن یہ سوچنا بہت برا لگتا ہے کہ آج کیا پکائیں. تو پھر آپ کیا مشورے لیتی ہیں بچوں سے؟ یا بچوں سے لیتی ہوں, لیکن بچوں کے الگ الگ مشورے ہوتے ہیں. تو پھر میں خیر ایک چیز ڈیسائیڈ کر کے بنا لیتی ہوں. بچے اصل میں زیادہ تر انگلش پسند کرتے ہیں, لیکن وغیرہ میں ان کو ملتا ہے تو اسی کی طرف ان کا زیادہ رجحان ہو جاتا ہے. لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ گھر میں بالکل انگلش کھانے نہ پکائے جائیں, کیونکہ وہ اسی طرف ہی بالکل مائل نہ ہو جائیں. بالکل, اسکول میں اور باہر ہر جگہ ان کو انگلش کھانے ملتے ہیں. جی, تو اپنے تھوڑا سا کلچر کو, اپنی تھوڑی سی جو ہیں روایات, ان کو بھی ان کے اندر ہم نے. جی, آپ کے بچے کیا مکس کھاتے ہیں؟ میرے بچے بھی بہت جو ہیں وہ اس معاملے میں ہیں کہ ان کو بھی ہوتا ہے کہ, لیکن ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ کھانا ہے, بن گیا ہے تو یہ کھانا ہے. لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ ذرا تھوڑا سا ٹیک آؤٹ ہو جائے یا اس طرح کی کچھ. تو لیکن وہ بھی خیر عادی ہو جاتے ہیں, ان کو بھی احساس ہونے لگ جاتا ہے کہ ہاں یہی ہمارا حصہ ہے, یہ بھی ہمارا حصہ ہے. تو صدف, آج میں ریسیپی لے کے آئی ہوں بڑی ٹریڈیشنل سی, اور بڑے سارے لوگوں کو جو ہے وہ لاہور یاد آ جائے گا ایسے موقع پر. لاہوری مرغ چھولے کی آج جو ہے میرے پاس ریسیپی ہے. اور اس پہ جو میرا خیال ہے پریپریشن ٹائم جو ہے اس کا وہ 15 منٹس میں یہ تیار ہو جاتا ہے. اور جو اس کی تیاری کا انگریڈینٹس کی تیاری کا ٹائم ہے وہ 15 منٹس ہے. کوکنگ ٹائم جو ہے وہ 1 آور اور 10 منٹس میں اپروکسیمیٹلی یہ تیار ہو جائے گا.
تو ہمارے پاس آپ انگریڈینٹس لکھ لیجئے پلیز، اپنی پین اور جو آپ کے پاس لکھنے کے لیے ہیں وہ آپ اپنے لکھ لیں۔ سب سے پہلے ہم لیں گے چکن 1.5 کلو، اندازاً یہ ہم 14 ٹکڑے جو ہوں گے وہ چکن کے ہمارے پاس ہونے چاہیے، آپ اس کو میئر کر کے بھی لے سکتے ہیں۔ 1.5 کلو چکن، چھولے 1 پیالی، تیل 1 پیالی، پیاز 2 عدد، ٹماٹر 3 عدد، ہلدی 1 چائے کا چمچ، گرم مسالہ 1 چائے کا چمچ پسا ہوا، ادرک اور لہسن کا پیسٹ 1 کھانے کا چمچ، ادرک 1 کھانے کا چمچ باریک کٹی ہوئی، لال مرچ 1 کھانے کا چمچ پسی ہوئی، مسور کی دال 2 کھانے کے چمچ، نمک حسب ذائقہ اور چکن کیوب 1 عدد۔ میں یہ جو انگریڈینٹس ہیں اس کی تھوڑی سی تعداد میں زیادہ ہیں، لیکن یہ ہے کہ سب آسانی سے اویلیبل ہیں اور عموماً گھروں میں ہی پائے جاتے ہیں۔ میں دوبارہ دہرائے دیتی ہوں، چکن 1.5 کلو، چھولے یا چنے 1 پیالی، تیل 1 پیالی، پیاز 2 عدد، ٹماٹر 3 عدد، ہلدی 1 چائے کا چمچ، گرم مسالہ 1 چائے کا چمچ، سفید زیرہ 1 چائے کا چمچ بھنا اور پسا ہوا، ادرک اور لہسن کا پیسٹ 1 کھانے کا چمچ، لال مرچ 1 کھانے کا چمچ جو کہ پسی ہوئی ہونی چاہیے، میٹھا سوڈا آدھا چائے کا چمچ۔ میرا خیال آپ کو میٹھا سوڈا میں پہلے بتانا بھول گئی، لیکن اب اس کو آپ پلیز نوٹ کر لیں، میٹھا سوڈا آدھا چائے کا چمچ، مسور کی دال 2 کھانے کے چمچ، نمک حسب ذائقہ اور چکن کیوب 1 عدد۔ اب یہ اپنے انگریڈینٹس جو ہیں یہ آپ کے اکٹھے ہو گئے ہیں، اور آپ نے جو ہے اس کے طریقہ کار جو ہے پکانے کا وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ ایک دیگچی میں 1 پیالی تیل گرم کر کے 2 عدد باریک کٹی پیاز گولڈن براؤن کریں، اور چکن کے جو ٹکڑے ہیں وہ 1.5 کلو چکن جو آپ کے پاس تھا وہ اس ڈال کر پانی کو خشک کر لیں۔ اب اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ، ہلدی، پسی لال مرچ، پسا گرم مسالہ اور حسب ذائقہ نمک شامل کر کے ہلکا سا بھون لیں۔ پھر 1 پیالی بھیگے ہوئے چنوں کا پانی نکال کر دوبارہ 3 سے 4 گلاس پانی اور مسور کی دال ڈال کر ہلکی آنچ پر پکنے دیں۔ یہ بات آپ نوٹ کیجئے گا کہ جو آپ نے چنے بھگوئے ہوئے ہیں آپ ان کا پانی نکال دیں، اور دوبارہ چنے جو ہیں وہ آپ دیگچی میں ڈالیں اور اس کے اندر 3 یا 4 گلاس پانی جو ہے وہ اور ڈالیں، مزید ڈالیں، پہلے پانی کو آپ نے نکال دیا تھا، اور مسور کی دال ڈال کر اس کو ہلکی آنچ پر پکائیں۔ جب اس میں ابال آ جائے تو آدھا چائے کا چمچ میٹھا سوڈا شامل کر لیں۔ پھر چنے گلنے اور دال کے ساتھ یکجان ہونے کے بعد آپ چولہا بند کر دیں۔ اس بات کو احتیاط کریں کہ یہ جو چنے اور مسور کی دال ہے یہ آپس میں یکجان ہو چکے ہوں اور آپ کو علیحدہ علیحدہ نظر نہ آئیں۔ اس کے بعد چکن کے ٹکڑوں میں ٹماٹر کاٹ کر شامل کریں اور ہلکا سا بھون کر 2 پیالی پانی ڈال دیں۔ جب جوش آ جائے تو اس میں چنے، باریک کٹی ادرک، چکن کیوب اور سفید زیرہ ڈال کر ہلکی آنچ پر دم پر رکھ دیں۔ جب آپ دیکھیں کہ اس میں یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں تیل جو ہے، آئل جو ہے وہ اوپر نظر آنے لگ گیا ہے، تو آپ کا جو یہ مرغ چھولے ہیں وہ تیار ہو جائیں گے، اور آپ اس کو گھر بیٹھے، انگلینڈ میں بیٹھے یا آپ یورپ میں کہیں بھی بیٹھے ہیں، کسی ملک میں بھی ہیں، آپ اس کا ٹیسٹ جو لاہوری ٹیسٹ ہے وہ محسوس کر سکیں گے، اور اگر آپ اس کو نان کے ساتھ کھائیں گے تو اس کی جو مزہ ہے وہ لذت جو ہے وہ دوبالا ہو جائے گی۔ بہت شکریہ سسٹر، آپ نے بہت ہی آسان اور بہترین ڈش بتا کے ہمیں لاہور پہنچا دی۔ جی بالکل۔ صدف، کل ایک ہمارے کالر نے ریکویسٹ کی تھی کہ جو کل میں نے ڈش بتائی تھی جی اس کو ریپیٹ کر دیا جائے ایک دفعہ۔ جی بالکل۔ تو میں ان کی فرمائش پر جو ہے اپنی کل والی جو ریسیپی ہے اس کو دوبارہ دہرائے دیتی ہوں۔ یہ کوئی اتنی مشکل بھی نہیں ہے اور اتنی لمبی بھی نہیں ہے، اس پہ اس کو بنانے میں بھی زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ ہماری کل کی جو ڈش تھی اس کا نام تھا کڑاہی کباب۔ آپ کو اس کے لیے قیمہ آدھا کلو چاہیے، اور 1 چائے کا چمچ آپ کو چاہیے نمک، ادرک 1 چائے کا چمچ، لہسن 1 چائے کا چمچ، آئل 2 کھانے کے چمچ، سرخ مرچ 1 چائے کا چمچ، پیاز 1 عدد اس کو کاٹ لیں، ہری مرچیں حسب ضرورت، ہرا دھنیا حسب ضرورت، گرم مسالہ آدھا چائے کا چمچ۔ اب جو آپ نے مسالہ بنانا ہے، جو گریوی بنانی ہے، اس کے لیے آپ کو آئل چاہیے آدھا کپ، براؤن پیاز 2 عدد، ادرک 1 چائے کا چمچ، لہسن پسا ہوا 1 چائے کا چمچ، نمک 1 چائے کا چمچ، سرخ مرچ 1 چائے کا چمچ،
टमाटर हस्ब ज़रूरत, कच्ची प्याज 1 अदद, गरम मसाला आधा चाय का चम्मच। अब इसको पकाने का, इसको बनाने का तरीका कुछ इस तरह से है कि कीमे को तमाम जो मसाले हैं इनके साथ आप मैरिनेट कर लें और चॉपर में उसको और चॉप कर लें, उसको और बारीक कर लें। कीमा ऑलरेडी बारीक है, लेकिन आप उसके अंदर जब ये सारे मसाले डालेंगे, अदरक लहसुन डालेंगे, तो आपको उसको दोबारा से जो है वो चॉप करने की ज़रूरत महसूस होगी और आप इसको कीमे के साथ मिलाकर चॉप कर लें। लंबे कबाब बना लें और उनको हल्का फ्राई कर लें। कबाबों को जो है वो आप डीप फ्राई मत करें, उनको हल्का सा फ्राई करके आप साइड पर रखते हैं। ऑयल गरम करें और इसमें मसाला फ्राई करें। जो हमने मसाले की आपको ग्रेवी की जो इंग्रेडिएंट्स बताए हैं वो सब इसमें डालें और आप इस मसाले को फ्राई करें। साथ ही इसमें अदरक भी डाल लें और लहसुन भी फ्राई कर लें। इसके बाद इसमें टमाटर और कच्ची प्याज भी आप डाल दें और साथ सुर्ख मिर्च और नमक मिला दें। फिर ब्राउन प्याज मिलाकर अच्छी तरह भून लें। इसके बाद इसमें पानी डाल दें और ग्रेवी बना लें। एक जो बिल्कुल जैसे मसाला हम बनाते हैं उस तरह से एक जब हमने चिकन बनाना हो या लैम बनाना हो, कोई भी उसके लिए हम मसाला तैयार करते हैं तो उस तरह की ग्रेवी जो है ये हमारे पास बन जाएगी। फिर इसमें हम कबाब डाल देंगे और चंद मिनट तक जोश आने तक की हालत तक पकाएंगे। तैयार होने के बाद इस पर आप हरी मिर्चें डालें, हरा धनिया के साथ इसको गार्निश करें और इसको भी नान के साथ अगर आप खाएंगे तो आपको ज़्यादा जायका महसूस होगा। अच्छा सर, आपने बताया है कि इसको सीख कबाब की तरह बनाएं, और अगर इसकी गोल टिक्कियाँ बना ली जाएं वो भी डाल सकते हैं? नहीं, वो फिर कोफ्ते वाला अंदाज हो जाएगा। चपटे कबाब जैसे नहीं सदफ, इसको आपने लंबा ही यानी कि जो है सीख कबाब का शेप, कबाब की शक्ल ही देनी है आपने इसको। आप ये हो सकता है कि आप साइज में छोटा कर लें उसको या लंबा कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन चूंकि इसकी जो खासियत है कढ़ाई कबाब की वो यही है कि आप इसमें सीख कबाब जो हैं वो मसाले में डालें। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, फ़ोन कॉल्स खुल चुकी हैं, हम आपकी कॉल के मुंतज़िर हैं। आप हमारे टॉपिक पर बात कर सकते हैं। आज का टॉपिक है गीबत। हम सबको पता है कि गुनाह कबीरा में से एक गुनाह गीबत है, लेकिन हम इस पे क्यों नहीं ध्यान देते, क्यों बहुत जल्दी भूल जाते हैं। और बहुत सारे प्रोग्राम इस पे होते हैं, शायद हम पे थोड़ा सा असर होता है, लेकिन क्या ऐसी वजह है जो हम इस गुनाह को तर्क नहीं कर पाते हैं। तो देखिए नाज़रीन, जिसमें अल्लाह ताला का भी हक़ मारा जाता है, जो गीबत होती है उसमें अल्लाह ताला का भी हक़ मारा जा रहा है और बंदों का भी हक़ मारा जा रहा है। तो यही वजह है कि खुदा ने गीबत करने को बहुत ही सख्ती से मना किया है। लेकिन अगर इसके बावजूद हम गीबत करें तो गोया हमने दोनों हक़ ज़ाया कर दी। एक तो खुदा का हक़ भी ज़ाया कर दिया और बंदे का भी हक़ ज़ाया कर दिया। और फिर जिस मोमिन या मोमिना की हम गीबत कर रहे हैं उसकी इज़्ज़त और आबरू को पामाल कर रहे हैं, तो क्या हमसे खुदा खुश होगा कि हम पीठ पीछे उसकी बुराइयां कर रहे हैं? ये हम सब लोगों को पता है, लेकिन हम इस पर तवज्जो क्यों नहीं दे पाते हैं? जी सिस्टर, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? गीबत तो इतनी कॉमन हो चुकी हुई है। वैसे तो सब बुराइयां ही कॉमन हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन गीबत एक ऐसी चीज़ है जो हम गैर महसूस अंदाज में कर जाते हैं। आप नोटिस करें कि हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं या हम किसी से मिल रहे हैं रास्ते में, तो ना चाहते हुए भी आप कह सकते हैं कि हमने इसको अपनी आदत बना लिया हुआ है। किसी के बारे में ज़िक्र कर जाते हैं, किसी का बुरा ज़िक्र कर जाते हैं, किसी की खामी को बयान कर लेते हैं। तो गीबत से मेरा ख़्याल है कि जो नुकसान पहुंचता है इंसान को वो नाकाबिले तलाफ़ी है। जिस तरह से वो हर्ट होता है उसके जानने के बाद वो बहुत तकलीफ़ दे होता है, और आपकी जो राय है, लोगों की राय भी उस के बारे में जो है उस इंसान के बारे में बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाती है। मेरा ख़्याल है कि गीबत करने वाले को ना तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाएंगे और ना ही अल्लाह के जो बंदे हैं वो उसको माफ़ कर सकेंगे, क्योंकि ये हुकूकुल इबाद में से है। बेशक। अच्छा देखिए, इसमें खुदावंद मुताल कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है बहुत ही सख्ती से कि ख़बरदार एक दूसरे के ऐब तलाश ना करो और एक दूसरे की गीबत भी ना करो। क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करेगा कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त नोच नोच कर खाए? यकीनन तुम उसे नापसंद करोगे। तो फिर अल्लाह से डरते रहो, बेशक खुदा तौबा कबूल करने वाला है।
اتنی سختی سے اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ عیب جوئی. بالکل ہم لوگ عیب ہی تو دوسروں کے تلاش کر رہے ہوتے ہیں. پہلے عیب تلاش کرتے ہیں اور پھر وہ عیب جوئی بھی کر رہے ہوتے ہیں اور غیبت بھی کر رہے ہوتے ہیں. دونوں گناہوں کو مکس کر کے اپنے نامہ اعمال کو جو ہے ہم بھر رہے ہوتے ہیں. وہ آپ کو میں نے جو قول پہلے سنایا تھا حضرت امام علیہ السلام کا کہ برائی کو خود میں سے اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو. اور یہ ہم نے بات کی کہ ہم خود تو اپنے اندر اچھائیاں بیان کرتے ہیں، خود اپنی جو کبھی نہیں بھی ہوتی ہیں، اور برائی جو ہے وہ ہم اس کو جو دوسرے لوگوں میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ شدید ہے. عرض کیا گیا کہ رسول اللہ غیبت زنا سے بڑھ کر کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا انسان زنا کے بعد توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، لیکن غیبت کرنے والا نہیں بخشا جاتا جب تک کہ وہ معاف نہ کرے جس کی غیبت کی گئی ہو. بالکل. تو یہ حقوق العباد ہے ایسا، اور آپ جب تک حقوق العباد آپ کو بندے اللہ کے معاف نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف نہیں کرے گا. بے شک. اور اللہ نے کہہ دیا کہ میں اپنے حقوق تو تمہیں پھر معاف کر دوں گا اپنے بندوں کو، لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں وہ معاف نہیں کروں گا جب تک کہ وہ بندے ان کو غلطیوں کو معاف نہیں کریں گے. جی ناظرین، ہمارا ٹاپک ہے آج کے پروگرام کا غیبت. تو آپ بھی اگر بات کرنا چاہ رہے ہیں تو فون کال کر کے بات کر سکتے ہیں کہ آیا ہم سب لوگوں کو پتہ ہے، ہم دن میں 10 دفعہ یہ کال سنتے ہیں اور یہ بھی پتہ ہے کہ غیبت گناہ نان کبیرہ میں سے ایک گناہ ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم اس سے پیچھے نہیں رہ پاتے؟ تو اسی سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں غیبت اپنے دینی بھائی یا بہن کے پیٹھ پیچھے ان کے عیب بیان کرنا ہے، جس کو وہ سنے تو اس کو برا لگے اور اس کے بارے میں وہ بات پائی بھی جاتی ہو تو پھر بھی آپ غیبت نہیں کر سکتے، اور اگر اس میں وہ بات نہیں پائی جاتی تو وہ غیبت کے ساتھ تہمت بھی ہے، اور تہمت بھی گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہ ہے. دیکھیے یہ سارے گناہان کبیرہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. جی بالکل وہی بات، اور بڑی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ سب کیسے ایک دوسرے کے ساتھ ایک گناہ دوسرے گناہ کا باعث بنتا ہے. بالکل. اور انسان جو ہے پھر اس کے بعد ایک کڑی شروع ہو جاتی ہے گناہوں کی. بالکل. جیسے جھوٹ نہیں بولیں گے تو غیبت سے بھی بچ جائیں گے آپ، اور اگر آپ غیبت سے بچیں گے تو جھوٹ بولنے سے بھی بچ جائیں گے. بے شک. تو یہاں سے یہی میرے خیال میں اس کی آسانی بھی یہی ہے کہ آپ ایک گناہ چھوڑتے ہیں تو آپ ساتھ اس کے بہت سارے گناہ چھوڑ دیتے ہیں. بالکل. اور وہ آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ اپنی نیکی کی طرف جو ہے وہ آسانی کے ساتھ مائل ہو جاتے ہیں. اور غیبت کا میرا خیال ہے کہ غیبت کا علاج ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے، غیبت کو کس طرح سے ہم اپنے اندر اور لوگوں کے اندر جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس کے لیے جب کوئی غیبت کر رہا ہو اور آپ سے کر رہا ہو تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو اس کے لیے منع کریں، اگر ہم اس پہ قدرت رکھتے ہیں کہ ہم اس کو منع کر سکیں. کہ بہت مشکل کام ہے، آپ اس کی ناراضگی کا بھی سبب بن سکتے ہیں. اور لیکن آپ کو اس کو محبت سے پیار سے یہ بات سمجھا دینی چاہیے کہ میں اس غیبت میں دلچسپی نہیں رکھتی ہوں یا رکھتا ہوں، اور یہ بات جو ہے یہ کرنا غلط بات ہے. اس کے بعد دیکھیں اگر وہ واقعی کوئی اللہ سے خوف کھانے والا شخص ہوگا تو وہ اس بات کو دوبارہ نہیں کرے گا. بالکل بے شک. جی ناظرین، آج صبح ہدایت میں ہم نے ٹاپک اپنا چنا ہے غیبت. آپ غیبت پہ بھی غیبت کے بارے میں بات کر سکتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہوتی ہے اور ہم یہ کیوں نہیں چھوڑ پاتے ہیں. ابھی پروگرام میں چھوٹے سے وقفے کا وقت ہو گیا ہے، تو آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد.